الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وافادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، عصر حاضر میں آپ کے ہمارے مشاہدے میں کچھ معاشرتی تغیرات سامنے آ رہے ہیں، جیسے قتل و غارت گری، ناحق خون بہانا اور دہشت پھیلانا. یہ سب اسلام میں ایک کبیرہ بدترین جرائم میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے اور بدترین جرائم میں سے ہے. قرآن و سنت نے انسانی جان کی حرمت کو انتہائی عظمت کے ساتھ بیان کیا. ابھی میں نے جو آیت کریمہ خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، من عجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من عجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. کأنما قتل الناس جميعا. پھر فرمایا اور جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے آقا حبیب خدا رحمۃ العالمین کی وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا، یعنی قتل ناحق، لفظ انسان کو مارے تو گویا ساری انسانیت کا وہ قتل ہوگا. اور جو کوئی ایک انسان کو بچا لے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس وقت لوگ گفتگو کرتے کرتے مباحث سے مجادلے سے پھر قتل و غارت گری کے در پہ ہیں. اس کی بنیادی اساسی وجہ ہے پیشنس کس کے پاس بھی نہیں ہے. برداشت، حد برداشت ختم ہو گئی. جبکہ اسلام میں سب سے پہلے جو فکر دی گئی وہ فکر کیا ہے بولیے آپ؟ وہ فکر ہے صبر.
جو آپ کئی جماعات سے سماعت فرما رہے ہیں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بہت تلقین فرمائی، اور اس معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے بہتر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صبر کا معیار تھا، وہ صبر نہ ماضی میں دکھتا ہے نہ مستقبل میں قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان عظیمہ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ راز اسی میں کہ صبر رکھو، اور جو صبر والے ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی سنگت ہوتی ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ تو بے صبری پن کی وجہ سے انسان کیا کر رہا؟ اپنا آپ کھو دے رہا۔ اپنا آپ کھو دینے کی وجہ کیا ہو رہا؟ جب اس کو کھو دے رہا تو آقا فرماتے ہیں شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے گولے کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا، فریشر میں آ گئے، اپنا آپا کھول دیے، کھول دینے کی وجہ کیا ہو رہا؟ قتل و غارت گیری پہ چلے جا رہا۔ بتایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دی گئی کہ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے مومن کو قتل کر دے۔ پہلا جو بیان، پہلی جو آیت کریمہ میں جو سلسلہ آیا، یہ انسانیت، عام انسان کے لیے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لفظ انسان کے بارے میں کہ ایک انسان کو قتل کیا ساری انسانیت کا معاملہ ہو، گویا اس نے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا، اور جو ایک انسان کو بچانے کا کردار پیش کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اب یہاں بول رہی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی جان بوجھ کے ایک مومن کا قتل کر دے، ایمان والوں کا، اہل ایمان کا قتل کر دے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ جہنم سے آزادی ملنا آسان نہیں ہے بھی اس کے بعد کرو قتل، جذبہ ہے، طاقت کا زور دکھانا چاہ رہی ہیں، یہ سب باطل ہے۔ اگر کوئی کر دیتا ہے فجزاؤ جہنم خالداً فیہا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے گڑھے میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا، اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے جو مومن کا قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور لعنت ہے اس پہ سب، اللہ کی لعنت ہے۔ وعد لہ عذابا عظیما، اس لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا گیا ہے اس کے لیے۔ یہ آیت کریمہ اور شرح کر رہی ہے جو عصر حاضر میں آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، معمولی باتوں کے لیے، حالانکہ وہ باتیں گفت و شنید سے ختم ہو جاتی۔ آپ دیکھیں گے ہم سب کا شیشہ خریدا، پیسے مانگے، قتل کر دیا، کچھ پیسے قرض لیا، طلب کرے، قتل ہو گیا۔ یہ عجیب سی باتیں ہو رہی ہے۔ گھر میں معمولی سالن نہیں بنایا، سالن نہیں بنانے کی وجہ سے قتل ہو گیا، بچے ضد کرے، بچوں کا قتل کر دیا۔ ایک ایسی باتیں آ رہی ہے، یہ ایک عجیب اچنبھا والی باتیں ہیں۔ اسلام ایسے نظریات کا دو ٹوک طریقے سے کیا کرتا ہے؟ سد باب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا کوئی امر ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جہالت بڑھ گئی، علم کم ہو گیا، عمل کم ہو گیا، پیشنس کھو دیے، صبر کا پہلو زندگیوں میں باقی نہ رکھ سکے۔ اس کی کئی علتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک ہو تو بولے نا اڑغم بڑغم کھا لے رہی، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے،
معاشرتی طور پہ کوئی کردار کے طور پہ کوئی سدھار نہیں ہے، ایسے ویسوں کی صحبتوں میں چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسا کہ آپ مشہور قول ہے، جو نیکوں کی صحبت میں رہے گا وہ نیک ہوا، جو بروں کی صحبت میں رہے گا وہ برا ہوا تھا۔ سالے تورا سالے کنت، تالے تورا تالے کنت، بروں کی صحبت برا بنا دیتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے دو ٹوک ہے، اور یہ سب آپ کے سامنے اظہر من الشمس کھل کے دکھ رہا، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ صحبتیں صحیح نہیں ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، خورد و نوش صحیح نہیں ہے، دعوتیں کر رہے ہیں تو دعوتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دعوتوں کا مقصد عدیم الطعام افشوا السلام جو تعلیم ہے اس پہ نہیں ہے۔ لوگاں کیا بولتے ہیں، ہلو گھر میں بول دے چوڑنے والیاں، چلو ان کو پورا کرنے کے لیے داڑھی مجھ مڑنے والے، داڑھی مڑنے والے پورے کام کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جب ہم کو تعلیمات رہیں گی، فکر راسخہ رہیں گی، صحبتیں اچھی رہیں گی، یقین مانو یہ آسان نہیں ہے قتل، بہت بڑا معاملہ ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے معلوم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بنو اسرائیل کو تعلیم دی گئی تھی، نبی مکرم تو ایک سلیقہ مندی کی حیات کا قرینہ عطا کیے ہیں۔ تو خطاب دیکھیے مومنین سے کیا ہو رہے ہیں، مومن کو جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا۔ ہاں یاد رکھیے، اگر کوئی لڑائی بھی ہو تو اتنا ہو کرو کہ حق پہ آنے تک اس سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ جب حق پہ آ گیا، سیدھی راہ پہ آ گیا، پھر آپس میں صلح کر لو۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اگر کوئی باطل راہ پہ نکل گیا تو اس کو حق پہ لانے کے لیے آپ اس سے لڑنا ہے۔ لڑنے کا مطلب اس کو جان سے مارنا نہیں ہے، تعدی بھی کارروائی کر سکتے آپ اس کو، پھر حق پہ مدعو کرنے کے لیے، حق پہ مائل کرنے کے لیے، حق پہ لانے کے لیے آپ اس سے لڑ سکتے، اتنا ہی پریشر۔ اس کے بعد جب انہیں حق پہ رجوع ہو گیا، حق کی طرف مائل ہو گیا، حق کی طرف آ گیا، اب لڑنا کرنا نہیں ہے، اس کو مارم پیٹی کرنا نہیں ہے، اس کو قتل کرنا نہیں ہے۔ قتل تک لے آتے کہیں کو بات، بہت بڑا معاملہ ہے نا۔ قتل کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ تو بتایا گیا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اب قتل تو دور کی بات ہے، اب قتل کی علت کیا رہتی ہے؟ فساد۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ دیکھو، چاہے کوئی بھی دنیا کا کونا ہو، ہر دنیا کے چپے چپے میں اسلام کو پہنچا دیا گیا، اسلام کی تعلیمات پہنچ گئی، اسلام کے نظریات پہنچ گئے، اسلام کا نظام سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا۔ اسلام کا مطلب سلامتی، انسانیت کی سلامتی، ہر حیوان کی بھی سلامتی، حیوانوں کا بھی حق دینے کا طریقہ اسلام سکھاتا، چرین پرین کو بھی ان کی خیر خواہی کی تعلیم ہے۔ آپ معاملی بلی بھی ہے، اس کو قید کر کے اگر مر جاتی ہے تو آپ کے لیے عتاب اللہ کے پاس، مواخذہ ہوگا، سخت مواخذہ ہوگا۔ اگر آپ بلی قید کر رہے ہیں، کوئی جانور قید کر رہے ہیں، تو اس کے کھانے پینے، اس کی نگہداشت کی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ کی، اس کو یوں ہی تلف نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری قید میں وہ تلف ہو جاتی ہے تو تمہارے ساتھ اللہ مواخذہ کرے گا، پوچھے گا، پرسش ہوگی، سخت پرسش ہوگی، اس کا عذاب ہوگا آپ کو۔ تو انسانیت تو معاملہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ سوچیے آپ، فساد کا معاملہ سختی کے ساتھ سدباب کیا گیا۔ جب زمین میں اصلاح ہو چکی، اب فساد کی کوئی گنجائش نہیں، آپ فساد نہیں کر سکتے۔ ہر حالات کیا ہے، معمولی بات پہ فساد ہو جا رہا، ادھر سے 15 ادھر سے 10 آ رہی، کیا کچھ ہو رہا۔ حال ہی میں آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز عام ہو جا رہی ہے۔ معمولی مباحث کے لیے، معمولی چیزوں کے لیے جھمے غفیر ٹوٹ پڑا، جنگ و جدال کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملے ہیں، یہ معاملے انسانی شعور کے خلاف ہیں، انسانیت کی بقا میں نہیں ہے، اس سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے ناراضگی کا سبب بننے والا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں، اللہ اکبر، جہنم رسید ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر
مومن بھائیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، گالی بھی نہیں دے سکتے آپ، منع ہے۔ مسلمان کا خون کیا ہے؟ حرام ہے مسلمان پہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اساسی، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، عزت حرام ہے۔ مطلب آپ جابرانہ انداز سے نہ اس کا قتل کر سکتے ہیں، نہ اس کا مال غصب کر سکتے ہیں، اور نہ اس کی آبرو عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے بولیے؟ حرام ہے، حرام ہے، سور کھانے کے برابر ہے، گھو کھانے کے برابر ہے۔ اور لوگ گھو آسانی سے کھا لے رہے ہیں خلاقن سمجھ کے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آسانی سے قتل کر دے رہی، آسانی سے مال غبن کر لے رہی، زمینوں پہ قبضے کر لے رہی، اور نئی سو معاملے ایسے چیزیں دیکھنے میں آ رہی۔ یقیناً ہم فتنوں کے دور میں، مگر فتنوں کے دور میں بھی اپنے ایمان کی اساسیت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا گویا شہادت کی موت سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، محنت کرنا ہے اپنے آپ پہ بچانے کے لیے، ان چیزوں سے، فتنوں سے بچانا ہے، فتنوں سے بچنا ہے۔ اور جو اس طریقے کے صحیح کرتا ہے وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیابی پانے والا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ غفلت میں مت رہو، کر دے کے لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کام کر دیا ہو گیا، اور پھر کوئی پروف نہیں ملا تو اور خوش ہے، اے دیکھیے کیسا زبردست کرا، اس کی شہرت ہو رہی، ڈنکا بجا رہا، ہر کوئی اس کو دیکھتے کہ سلامہ کر رہی، تو یہ کوسا سلام ہے سمجھنے کی بات ہے سلامہ کر رہی، اس کو دیکھے تو عجیب ریسپیکٹ سمجھ رہا، اس کو نہیں، اس کا آپا کو دے رہا ہوں، کیا سمجھ رہا اپنے آپ، اور اس کو نہیں معلوم یہ سب غفلت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب غفلت ہے، نہیں معلوم اس کا مواخذہ کتنا برا ہوگا اور کس طریقے سے اس کا معاملہ ہوگا پتہ نہیں۔ تو بتایا گیا کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، سب سے پہلے قیامت میں جو فیصلے ہوں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے۔ جو یہ ناحق قتل کر رہی ان کے فیصلے سب سے پہلے آئیں گے۔ آؤ بیٹا کئی کو مارے تھے بولو یہاں تو سب کو بول لیں گے، یہاں کی عدالت میں اب کامیاب بھی ہو جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں کی عدالتیں کیا ہے؟ صرف انصاف کرتی، عدل نہیں کرتی، یہ بات مسلمہ ہے۔ اگر عدل کرتی ہوتی تو جو اسلامی قوانین ہیں اس کو یکساں سول کوڈ کے ذریعے بدلنے تحویل کرنے کا جرت نہیں کرتی، کیونکہ عین انسان کے فطرت کے موافق جو فیصلے ہیں وہ صرف اسلام میں ملتے ہیں آپ کو۔ دو ٹوک دعویٰ ہے، یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ جیسا انہوں بولتے، ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، جیسا انہوں بولتے کہ عورت کو ایک حصہ، مرد کو 2 حصے، اسلام میں ظلم ہے، بیوقوف ہو، نالائق ہو، تمہاری منصفانہ معاملے میں صحیح ہے، مگر عدل بتاتا دیکھو سنو۔ ہمارے اسلام میں طریقہ قانون کیا ہے سن لو۔ جب عورت ایک حصے کی مالک ہو رہی، انہیں اکیلی مالک ہے، اس کے اندر نہ اس کے شوہر کا حق ہے، نہ اس کے بچوں کا حق ہے، نہ اس کے پلٹ کے بھائیوں کا حق ہے، کسی کا نہیں، اکیلی مالک پورے مال کی۔ اس کے بارے میں کوئی پوچھائیں گا نہیں کہ تیرے اتنا مال تھا تو ان کا حق، ان کا حق، کوئی حقیق نہیں ہے اس کے اوپر، پورے مال کی اکیلی مالک ہے۔ بھائی کو 2 حصے دیے، وہ 2 حصے بیچارہ لیتے کچھ، اس کے اندر بیوی کا حق، بچوں کا حق، خود یہ بہن کا بھی حق یہ لے کے بھی حقدار ہے بھائی کے مال میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کا حقوق کی ادائیگی کے لیے مرد کے ذمے اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ 2 حصے جو بظاہر تم کو دکھ رہے جا رہے ہیں سو وہ بھی کم پڑ جاتے، یہ 1 حصہ اس سے زیادہ ہے اس کے پاس۔ سمجھ آئی؟ اسلام اس لیے عدل کا مذہب ہے۔ کیا ہے؟ عدل جو ہوتا بالتحقیق پوری گہرائی کی حقیقت کی آشنائی کے ساتھ فیصلہ کرتا، اور انصاف ظاہر، جھوٹے گواہ لا کے بول دو ختم بری جھوٹے گواہوں کی گواہی اسلام میں قبولی سے نہیں ہے۔ اسلام عین فطرت، اس لیے بولے اسلام کے جتنے فیصلے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، عین فطرت انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔
بولیے عین انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کو عروج دینے کے لیے آقا علیہ السلام انسانیت سے آشنائی کرانے والے معلم انسانیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا سے پہلے انسانیت کو جانتا تھا جی، کھو دیے تھے لوگ، انسانیت کا شعوری لوگوں کو نہیں تھا۔ قتل و غارتگی کا سد باب اسلام سے شروع ہوا۔ ظلم و زیادتی انسان کے اوپر جو تھی، غلاموں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا تھا، اسلام نے آزادی کا ایک پروانہ سکھا دیا۔ آزاد 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 بول کے، یہ گناہ ہوا آزاد کرو، وہ گناہ ہوا آزاد کرو، ایسا ہوا آزاد کرو، قسم کھا لیا آزاد کرو، زہار ہوگا آزاد کرو۔ غلاموں کو آزاد کراتے کراتے پوری عالم دنیا میں حریت دلانے والا اگر کوئی بہترین مشن چلایا ہے انسان کو آزاد کرانے میں، وہ اسلام ہے۔ کوئی اور بتائیے اس کو بنوال میں؟ ہر کوئی تو قید کرنے والے، ابھی بھی قیدی بنانے کے ارادے میں۔ اب تو قتل و غارتگی تو عام ہو گئی۔ دیکھیے فلسطین کا حال کیا ہو رہا ہے، کیسے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو مار دیا جا رہا، مگر سارے لوگ خاموش ہیں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ساری انسانیت مر رہی وہاں پہ، اور جو مارنے والے ہیں وہ بنو اسرائیل کے تھے، اور قرآن انہی کی طرف آیا سو ہے، اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کلام فرمایا۔ آج جو میں آیت کریمہ پڑھا، بنو اسرائیل کو حکم ہے اس کے اندر کہ تم کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، تو یہ فطرت بنو اسرائیل کی ہے، ناحق قتل کرنا۔ اہل ایمان قتل ہی نہیں کر سکتے ان کو، متعمدن جو اگر کوئی مومن کو قتل کر دیا مومن تو انہیں جہنم ہی ہے کھلا۔ آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا، اللہ واضح دو ٹوک طریقے سے بتا دیا۔ بنو اسرائیل کی فطرت تھی کہ وہ فساد کیا کرتے تھے، لوگوں کو گھات لگا کے مارا کرتے تھے، مال کے لیے مار دیتے تھے، فساد کرنا ان کی فطرت ہے۔ قرآن بار بار بول رہا لا تفسدوا فی الارض، مطلب کیا بولتے ہیں؟ نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں، بول رہے ہیں قتل کر رہے ہیں۔ اصلاح، قتل سے اصلاح ہوتی جی؟ قتل سے اصلاح ہوتی کیا؟ کوئی زندہ رہا تو اصلاح ہوئیں گی، مر گیا تو اصلاح کہاں سے ہو رہی؟ بولیے آپ، عجیب ائمہ خانہ ان کا نظریہ ہے۔ تو ان کے نظریوں کو قرآن کھول کھول کے رکھ دیا کہ یہ فطرت اسلامی نہیں ہے، یہ فطرت ایمانی نہیں ہے۔ اہل ایمان اہل اسلام کبھی قتل و غارت گیری، خسارہ، نقصان پہنچانے والا، ختم کرنے والا کام نہیں کر سکتا، اور کرا تو اسلام میں کہاں ہے؟ بولیے ہے اسلام میں؟ فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام سے قتل و غارت گیری کا سدباب کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر کوئی قتل کرتا ہے وہ اس کے اوپر معاملہ حرام کا ہے، حرمت کا ہے، اور گویا حرام کام کر رہا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ دنیا کی تباہی بھی مومن کے قتل سے ہلکی ہے۔ دنیا کی تباہی بڑی بات ہے نا، اور مومن کے مقابلے میں بالکل ہلکی ہے۔ مومن کا قتل آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا فکر دے رہے میرے آقا علیہ السلام، فرماتے ہیں لزوال الدنیا احوان علی اللہ من قتل رجل المسلم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ ہلکا ہے۔ دنیا فنا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں ہوگا، مگر ایک مومن کا قتل اللہ کو غضبناک بنا دے گا۔ اب بولو کیا کر رہے ہیں بھائی کا قتل کر کے؟ کس کو غضب میں لا رہے ہیں؟ تمہارا خالق ناراض ہو رہا، وہ بھی ایسا ناراض ہو رہا، اس کی ناراضگی کو تم سرد نہیں کر سکتے، اس کی غضبیت سے تم بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں تمہارا بچاؤ ہو جائے گا، تم روب سے رہیں گے، اکڑ کے چلیں گے، یہ زمین ہی تمہارا کام کر دے گی۔ اکڑنے والے کو اکھڑنے کا وقت قریب ہونے کا مزدہ ہے، سمجھ جانا چاہیے۔ بولتے تھے ہمارے مول صاحب من اکڑا فقط اکڑا، تو یہ اکڑنا اکھڑنے کی علامت ہے۔ دیکھے دیکھے تک کب اکھڑ جاتے نہیں معلوم، اور ایسا اکڑتے عبرت کا نشان بن جاتے، عبرت کا نشان بن جاتے۔ مگر آج حالات کیا ہے، اپنے سے باہر ہو رہے ہیں، اپنا آپا کھو چکے ہیں انسان۔ کیسے حالات بن رہے ہیں؟ کثرت جہاں پہ اہل ایمان رہتے ہیں وہاں پہ قتل و غارت گیری کیسے ممکن ہے؟ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، جبکہ تعلیمات ہمارے لیے اتنے عام ہیں۔ اصل قصہ کیا ہو رہا، یہ تعلیمات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہے، تعلیمات سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ کیسا ہو رہا، پیدا ہوئے کھائے پیے یہ ممی ڈیڈی کے بن کے رہ رہے ہیں، جیسا ذرا شعور آ گیا، بالغ ہو گئے تو اب ان کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ کمانا سکھا دے رہے ہیں۔ حرام حلال سب اڑغم بڑغم گزڑم لاؤم، گھر میں کھاؤں پیوں چلوں کا قصہ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ دیکھو
کوئی سلیقہ جو اسلامی نظریہ ہے، جو دیا ہوا شعار اسلامی ہے، اس کا شعور ہی ختم ہو گیا ہمارے بیچ میں۔ اب جب شعور ختم ہو جائے گا تو کیا ہوئے گا؟ جنگل راج ہو جائے گا، اس کے بعد نقصان جانوروں کی طرح جینا پڑے گا۔ اور ایسا ہی معاملہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا، ایسے ہی حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بتایا گیا کہ اسلام ایک تجزیہ ہے، اس کے تجزیے کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں قتل و غارت گری کیا معنی رکھتی۔ تو بتایا گیا کہ انسان جان کی حرمت کو پامال کرنا ہے، زمین میں فساد پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب اور لعنت سے اس کا سبب بن جاتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرتا ہے۔ انسان کا شعار ہے۔ اس فطرت سے نکلنے کے لیے اسلامی کردار چاہیے، ایمانی کردار چاہیے، اور اسلام ایمان اسی بات کی دعوت دیتا ہے، اسے نکالتا سب بیرا روی سے نکال کے ایک صحیح روش بندگی عطا کرتا ہے۔ قیامت تک کے سب ترین مواخذے کا جو باعث بننے والا ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ انسان کی ناقدری۔ انسان کی ناقدری کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت معاملہ خسارے کا ہے۔ اسلام عدل، رحمت، امن، عفو اور انسانیت کے تحفظ کی دین میں تعلیم دی جاتی ہے۔ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل، خواہ وہ مسلمان ہو یا معاہدہ و محفوظ غیر مسلم، شریعت میں سخت حرام ہے، جرم ہے یہ۔ البتہ اسلامی قانون کے تحت جن صورتوں میں سزا ہے، مطلب کوئی ناحق قتل کر دیا تو اب اس کی پنشمنٹ قتل کے قصاص کے ذریعے ہوگی۔ تو ایسے معاملے تاکہ دوسری انسانیت محفوظ ہو جائے، عبرت کا نشان بن جائے کہ قتل کر کے بچ نہیں سکتا، قتل کا قصاص ہے۔ اگر کوئی کسی عورت کو خراب کر دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، رجم ہے، کوڑلے ہے، درے کئی کو دوسروں دوبارہ جرم کرنے کی کوشش بولیے نہیں کرنا۔ سد باب کرنے کا جو قرینہ، جو طریقہ اسلامی ہے، اس کو ہر ذی فہم و فکر لفظ انسان قبول کرنے پہ مجبور ہے، مانتا ہے کہ اس سے انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی نشو و نما ہے، انسانیت کے شعور سے آشنا ہو کر جینے کی ساہس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جرم کرنے سے وہ کیا کرتا؟ اپنے آپ کو بچاتا، اجتناب کرتا، جرم سے اجتناب کرتا، رکتا۔ کہاں ہے بتائیے آج کے قوانین میں؟ بیل پہ آ رہا، بیل پہ آ کے اور ہوا بن جا رہا، جیل کو جا رہا، 4 دوستاں اور مل جا رہے ہیں، اور حمایتی مل رہے اس کو، اور ذہنی تیاری ہو رہی، خالی ہاف کے کو مٹر کرا رہے، پورا کرا تو کام ہوتا تھا تیرا، لو اور بگڑ دے رہے۔ یہ کیسے معاملے ہیں؟ یہ ہر چیز پہ نظر رکھے، دیکھیں آپ، سوائے اسلامی نظریے کے کوئی نظریہ انسانیت کی بقا کے لیے نہیں ہے۔ سب بربادی کے راستے ہیں، سب پناہیت کی طرف لے جا رہے ہیں، سب نقصان کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے، ڈر رہے لوگ، اسلامی قانون آ جا رہے، لاؤ تو فائدہ تمہارے چاہے، جو تم ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ وہ ظلم ختم ہو جاتا، جو تم غارت گری کے میدان کے جو پنکھٹ کھول رہی وہ کلوز ہو آتے، ختم ہو جاتے، بند ہو آتے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن و امان کا مذہب ہے، امن و امان کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایسا امن و امان پھر اس کو کوئی وہ نہیں۔ دیکھو آپ معلوم ایک واقعہ آپ کے سامنے خالی اشارتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے ہوں گے آپ، ان کے دور میں ایک خاتون جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعاقب میں پہنچ کے بولے، پوچھے اس سے، ارے تو اتنی بڑی رات کا ٹائم ہے، کیوں تو تنہا نکلی باہر، کیا معاملہ ہے؟ آخر یہ نکالا تیرا صحیح ہے، کہ ڈر نہیں ہو رہا؟ تو ڈر کس بات کا؟ ڈر اسی وقت ہو سکتا یا تو عمر فوت ہو جانا، یا عمر کیا ہونا؟ فوت ہو جانا، یا تو پھر جو ہے نا یہ اسلامی معاملات ختم ہو جانا۔ یہ 2 صورتوں میں خوف ہو سکتا، یا تو اس کے بعد پھر فوری یہ بات ہو گئی کہ بھئی آپ ہی عمر ہے تو ہم کیا کرنا ہے، اس بات کا ڈرنے کا کس بات کا نہیں۔ اسلامی
جو خلافت کا معاملہ رہا اس میں اتنا سکون، اتنی راحت تھی کہ ضرورت پڑنے پر تنہا عورت نکلنے کو اپنی محفوظ زندگی کے قرینے میں شمار کرتی تھی. اس کو خدشہ نہیں ہوتا تھا، ڈر نہیں ہوتا تھا کہ وہ امن و امان میں نہیں ہے، یہ فکر ملتی. یہ ہے طریقہ اسلام کا. مگر آج کے دور میں حالات بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرمائے، ہر مومن کی حفاظت فرمائے، فکر راسخہ عطا فرمائے، اسلامی قرینہ عطا فرمائے، اسلامی نہج پہ جینے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اسلامی کردار عطا فرما، زندگی کے قرینے عطا فرما. مولا جو تجھ کو راضی کر دے، جو تیرے محبوب کی رضا کی طرف ہم کو گامزن کر دے، وہ قرین حیات عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.